خواتین کو حمل ٹھہرانے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کچھ طبی وجوہات کی بنا پر حمل ٹھہرانا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ ان وجوہات میں مرد و عورت کے جنسی مسائل سرفہرست ہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حمل کو ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ حمل کو ضائع کرنے کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ جوڑے محسوس کرتے ہیں کہ وہ مستقبل نزدیک میں بچے کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال نہیں کر سکیں گے، اس لیے وہ حمل کو ضائع کرنا چاہتے ہیں، جبکہ کچھ جوڑوں کا خیال ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش سے وہ ایک دوسرے کو وقت نہیں دے سکیں گے۔ وجہ کوئی بھی ہو، لیکن حمل کو ضائع کرنا کافی بڑا فیصلہ ہوتا ہے جو زندگیوں پر گہرے نفسیاتی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ اس لیے حمل کو ضائع کرنے سے پہلے اس کے ممکنہ اثرات کا جائزہ ضرور لینا چاہیے۔ حمل کو ضائع کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ طریقے صحت کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق حمل ضائع کرنے کے غیر محفوظ اور دیسی طریقوں کی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتی ہے، جبکہ ہر 4 میں سے ایک خاتون کو شدید طبی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حمل ضائع کرنے کے طریقے۔ حمل ضائع کرنے کے طبی طریقے تو قدرے محفوظ تصور کیے جاتے ہیں، تاہم دیسی طریقے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ جنسی تعلق۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حمل ٹھہرنے کے بعد اگر جنسی تعلق قائم کیا جائے تو حمل ضائع ہو جاتا ہے، تاہم طبی اور سائنسی معلومات اس معاملے میں معلومات مہیا نہیں کرتی کہ جنسی تعلق سے حمل ضائع ہوتا ہے یا نہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ حمل کے بعد جنسی تعلق قائم کرنے سے پہلے معالج سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ حفاظتی اقدامات کے بغیر ایسا تعلق قائم کرنے سے عورت کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس بات کے بھی امکانات ہوتے ہیں کہ حمل کے ٹیشوز مکمل طور پر خارج نہ ہوں۔ ادویات۔ حمل کو ضائع کرنے کے لیے عام طور پر معالج کی طرف سے ایک ٹیبلٹ تجویز کی جاتی ہے جو کہ 2 مرتبہ تک استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس دوا کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو 1 سے 2 دن تک تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تاہم 1 سے 2 دنوں کے بعد آپ روزمرہ کی سرگرمیاں سر انجام دے سکیں گے۔ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر آپ کو کچھ دنوں تک سخت ورزش یا سرگرمیوں سے گریز کرنا ہوگا، کیونکہ ان سے طبی مسائل کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب حمل مکمل طور پر ضائع ہو جائے گا تو درد اور خون بہنے کی شدت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، تاہم آپ اس دوران چھاتیوں سے دودھ جیسی رطوبت بہہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اسہال، متلی اور کے کا سامنا کرنا پڑے تو فوراً اپنے معالج سے رجوع کریں، کیونکہ یہ انفیکشن کی نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ سرجری۔ حمل کو ضائع کرنے کا سب سے محفوظ طریقہ سرجری ہے۔ سرجری کے ذریعے آسانی کے ساتھ حمل کو ضائع کیا جا سکتا ہے، تاہم بہت سے ممالک میں حمل ضائع کرنے کو غیر قانونی سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس محفوظ طریقے سے حمل ضائع کرنے کی شرح کم ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ سرجری کے ذریعے حمل ضائع کروانے جا رہے ہیں تو کسی قابل سرجن سے سرجری کروائیں، کیونکہ غیر قابل سرجن سے سرجری کروانے کی وجہ سے نہ صرف پیچیدگیوں کے خطرات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ جان بھی جا سکتی ہے۔ حمل کو ضائع کرنے کے مزید دیسی یا گھریلو طریقے آزمانے کی بجائے کسی گائناکولوجسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ صحت کے طبی مسائل کے خطرات کو مؤثر طریقے سے کم کیا جا سکے۔ حمل چاہے دیسی طریقے سے ضائع ہو یا طبی طریقے سے، اس سے عورت کی صحت پر کچھ اثرات ضرور ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ اثرات جسمانی بھی ہو سکتے ہیں اور نفسیاتی بھی۔ حمل ضائع کرنے کی صورت میں مندرجہ ذیل نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انفیکشن۔ کسی بھی قسم کی سرجری کی وجہ سے انفیکشن لاحق ہونے کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور حمل ضائع کرنے کا طریقہ آزمانے کے بعد انفیکشن کے خطرات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ حمل ضائع کرنے کے لیے کی جانے والی سرجری کے لیے استعمال ہونے والے آلات کو اگر مکمل طور پر ہر جراثیم سے پاک کر لیا جائے تو پھر بھی انفیکشن کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ اس سرجری کی وجہ سے اعضائے مخصوصہ کی انفیکشن لاحق ہو سکتی ہے، جبکہ خواتین کو مستقل طور پر بانجھ پن کا بھی سامنا کرنا
پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اعضائے مخصوصہ کی شدید انفیکشن لاحق ہو جائے تو جسم میں گردش کرنے والے خون میں زہر شامل ہو سکتا ہے، جس سے زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جنسی تعلقات سے پرہیز۔ اس عرصے میں جنسی تعلق قائم نہ کرنے سے انفیکشن کے خطرات میں کمی واقع ہوگی اور خواتین کو شدید درد کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ خون ضائع ہونے کے خطرات۔ حمل کو اگر سرجری کے ذریعے ختم کیا جائے تو بہت زیادہ مقدار میں خون ضائع ہونے کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب جسم کے اندرونی اعضاء سے بھی خون بہہ سکتا ہے، اگر اندرونی اعضاء سے خون بہنا شروع ہو جائے تو اسے نہایت خطرناک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کا بروقت پتہ نہیں چل پاتا، جس سے شدید طبی مسائل لاحق ہو جاتے ہیں۔ حمل اگر ضائع نہ ہو تو گھریلو دیسی طریقوں کی مدد سے اگر حمل کو ضائع کیا جائے تو اس بات کے خطرات ہوتے ہیں کہ حمل مکمل طور پر ضائع نہ ہو اور اس کے اثرات باقی رہ جائیں۔ اگر حمل مکمل طور پر ضائع نہ ہو تو اس سے خون بہت زیادہ مقدار میں بہہ جاتا ہے، جس سے جان لیوا انفیکشن کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جلد پر داغ۔ حمل کو اگر سرجری کی مدد سے ختم کیا جائے تو جلد پر داغ بننے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ داغ کچھ خواتین کے لیے تو خطرناک نہیں ہوتے، البتہ کچھ خواتین میں ان داغوں کی وجہ سے بانجھ پن کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ حمل ختم کرنے کے طریقوں اور اس کے نقصانات کے متعلق تفصیل سے جاننے کے لیے آپ کسی گائناکالوجسٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔